الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمين یا رب العالمین. گزشتہ درس میں ہم نے نجاستوں کے قسمیں اور ان سے پاکی کی صورتیں یہ طہارت کے احکام مسائل میں سے حاصل کیا تھا. آج کا جو درس ہے وہ ہے چیزوں کے نجس ہونے سے متعلق دو بنیادی اصول. کسی بھی چیز کے ناپاک ہونے سے متعلق یہ دو قاعدے آپ یاد رکھ لیجئے، کبھی کنفیوز نہیں ہوں. سب سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ ہے برات ذمہ اور اصلیہ کا قاعدہ. یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزوں میں اصل جو ہے وہ پاک ہے. اللہ رب العالمین نے جو بھی چیزیں پیدا فرمائی، برتنے کی جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں حلال ہیں، پاک. اصل جو ہے اس میں حلت ہے، طہارت. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ناپاک کیا ہے یا حرام کیا ہے تو اس کی دلیل نازل فرمائی ہے کہ فلاں فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز ناپاک ہے. تو اس لیے ذہن میں یہ رکھیے سب سے پہلے کہ اشیاء میں اصل حلت ہے، طہارت. جتنی بھی چیزیں معاملات میں اصل پاکی ہے، طہارت. کسی چیز پر ناپاکی کا حکم لگانا اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک قرآن اور حدیث سے اس کے نجس ہونے کا، ناپاک ہونے کا ثبوت نہ مل جائے. بغیر دلیل کے بات نہیں کریں گے آپ. جو دل میں آیا وہ نہیں بول دیں گے آپ کہ یہ چیز مکروہ ہے، وہ چیز حرام ہے، وہ چیز ناپاک ہے. دلیل چاہیے ہر چیز کے لیے. کیوں دلیل چاہیے ناپاک ہونے کی؟ کیونکہ قاعدے کی طرف لوٹ جائیے آپ. قاعدہ ابھی کیا بتایا گیا؟ اشیاء میں اصل کیا ہے؟ حلت ہے، طہارت. اسے حرام کرنے کے لیے، اسے ناپاک کرنے کے لیے دلیل چاہیے. اور اگر دلیل نہیں دے سکے آپ حرمت کی، اس کے نجس ہونے کی، تو اصل کی طرف لوٹا دیں. اصل کیا ہے؟ حلت اور طہارت. اس کا مطلب وہ چیز پاک ہے. آپ ناپاک ہونے کی جب تک دلیل نہیں دے دیں گے تب تک وہ چیز پاک رہے گی، اور اگر آپ دلیل دے رہے ہیں تب ناپاک سمجھا جائے گا اسے. تو اس قاعدے کی روح سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہر نفع بخش چیز میں اصل اباحت ہے، اور ہر ضرر رسا، ہر نقصان دہ چیز میں اصل حرمت. تو اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نفع بخش چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو حلال اور پاک قرار دیا ہے، اور جتنی بھی نقصان دہ چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو حرام اور نجس، ناپاک قرار دیا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ. حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے. یعنی آپ اپنی من مرضی سے حلال اور حرام کے مالک نہیں ہیں. اسی لیے تو یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت قرار دی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، پیشوا کو حلال اور حرام کا مالک قرار دے دیا تھا کہ مولانا جو بول دے وہ حلال ہے، مولانا جو بول دے وہ حرام ہے. نہیں، اللہ رب العالمین جس چیز کو حلال قرار دے گا وہی حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہی چیز حرام ہوگی. کسی کو حلت اور حرمت کا اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے. وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ،
بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین یا شریعت جن سے خاموش، تو جن سے خاموش ہیں اس نے معاف کر دیا ہے۔ وما سکت عنہ فہو مما عفی عنہ، تو وہ ان چیزوں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں اس کے بارے میں کچھ نہیں ملتا ہے، نہ حلال ہے نہ حرام ہے، تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین نے اسے معاف فرما دیا۔ آپ کی طبیعت گوارا کر رہی ہے تو آپ استعمال کیجئے، طبیعت گوارا نہیں کر رہی تو آپ چھوڑ دیجئے اسے۔ آپ کی صحت کو چیز نقصان پہنچا رہی ہے تو آپ مت استعمال کیجئے اسے، لیکن آپ کو پسند نہیں ہے اس کی وجہ سے اسے حرام بھی نہیں قرار دے سکتے، آپ اسے حرام بھی قرار نہیں دے سکتے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے اشیاء سے متعلق کہ اشیاء میں اصل کیا ہے، چیزوں میں اصل کیا ہے، پاک ہے۔ ناپاک ہونے کی دلیل چاہیے، جب تک آپ ناپاک ہونے کی دلیل نہیں دے سکیں گے تب تک اس کو ہم اصل کی طرف لوٹاتے رہیں گے، اور اصل کیا ہے، حلت اور طہارت ہے، پاک۔ دلیل چاہیے ناپاک کرنے کے لیے، حرام کرنے کے لیے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے اس کو۔ دوسرا قاعدہ، ہر نجس چیز حرام ہوگی، ہر ناپاک چیز کیا ہے، حرام ہوگی، لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ ہر ناپاک چیز حرام ہے، لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں۔ جیسے شراب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو کیا شراب نجس بھی ہے؟ شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، تو اس کو آپ چھو لیں تو کیا آپ ناپاک ہو گئے؟ نہیں۔ اس قاعدے پر آئیے، قاعدہ کیا ہے کہ ہر نجس چیز، ہر ناپاک چیز حرام ہے۔ شراب کو کہیں نجس قرار نہیں کہا گیا ہے، اسے حرام ہی کہا گیا، نجس نہیں کہا گیا، لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہے۔ یہ ذہن میں قاعدہ رہے گا تو پھر کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے۔ تو کسی چیز کے حرام ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ چیز نجس بھی ہو، ناپاک بھی ہو، پلید بھی ہو، گندا بھی ہو۔ کوئی آدمی اس کے قریب نہیں جاتا ہے۔ کسی نے آپ کو دھوکے سے شراب کی باٹل پکڑا دی تو کیا آپ نے ناپاک چیز پکڑ لی ہے؟ نہیں، حرام چیز پکڑی ہے آپ نے، ناپاک چیز نہیں پکڑی ہے۔ ہاں، کسی دوسری دلیل سے اگر اس کا نجس ہونا ثابت ہو گیا تب وہ نجس ہے۔ جب تک دلیل نہیں ملے گی تب تک اسے نجس اور ناپاک نہیں قرار دے سکتے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کے چمڑے کے سلسلے میں فرمایا، ایما اہاب دبغ فقد طہر، جس چمڑے کو دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو گیا، یعنی استعمال کے قابل بنا لیا جائے اسے۔ جب تک آپ اسے دباغت سازی کے عمل سے نہیں گزاریں گے تو اسے اس کی اصل کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ حرام ہے، وہ ناپاک ہے، وہ ہے نا، مردار کا چمڑا، اسے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ اس چمڑے سے کوئی لباس وغیرہ نہیں بنا سکتے ہیں جب تک اسے دباغت نہیں دیں گے۔ آپ دباغت سازی کے عمل سے گزرنا پڑے گا آپ کو، تبھی وہ چیز جو ہے جا کر کے پاک ہو سکتی ہے، ورنہ وہ نجس اور ناپاک ہے۔ تو مردار کا چمڑا، مردار کا گوشت نہیں کھانا، حرام ہے، لیکن اس کے چمڑے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کب اٹھا سکتے ہیں؟ جب اسے دباغت دیں گے آپ، عمل، ایسا عمل، یعنی اس کے اندر کیمیکل وغیرہ ڈال کر کے اس لائق بنا دیں گے کہ وہ استعمال کے قابل ہو جائے، تب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور نہیں کیے تو پھر وہ چیز نجس ہے، ناپاک ہے، استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس قاعدے سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے حرام ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ چیز نجس بھی ہو۔ ہاں، کسی دوسری دلیل سے اس کا نجس ہونا ثابت ہو جائے تو اور بات ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایما اہاب دبغ فقد طہر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دباغت سے پہلے مردار کا چمڑا نجس ہے، ناپاک ہے، اور آپ نے دباغت دے دیا اس حدیث کی روح سے، وہ پاک ہو گیا۔ اس پر پھر نجس اور ناپاک کا حکم نہیں لگائیں گے۔ کیوں نہیں لگائیں گے؟ کیونکہ اگر محض حرام ہونے سے نجس ہونا لازم آتا تو پھر وہ تمام کی تمام عورتیں جنہیں قرآن مجید کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے سب نجس ہو جاتی، ناپاک ہو جاتی۔ جیسے اللہ نے کہا، حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری ماں حرام ہے۔
تمہارے اوپر تو کیا ماں ناپاک بھی ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، ان سے شادی بیاہ نہیں کر سکتے۔ واخواتکم، تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام ہیں، ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ ایسی پوری لسٹ گنائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو اگر آپ محض حرام ہونے سے کسی چیز کو نجس اور ناپاک قرار دے رہے ہیں تو پھر ان کو بھی ناپاک قرار دیجیے۔ آپ کہیں گے ناپاک نہیں ہے تو پھر جو جواب آپ کا ہے وہی جواب میرا بھی ہے، جو جواب آپ کا ہے وہی جواب میرا بھی ہے۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیں، کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے۔ چیزوں سے متعلق اصل کیا ہے؟ تو اشیاء میں اصل حلت اور طہارت ہے۔ جب تک اس کے ناپاک ہونے کی، حرام ہونے کی دلیل قرآن اور حدیث سے نہ مل جائے تب تک ہم اسے حرام اور ناپاک نہیں کہیں گے۔ جیسے جھینگا ہے، جھینگا کے سلسلے میں کہیں اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے؟ پراؤنس، بہت سارے لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو حرام کہہ کے نہیں کھاتے ہیں۔ تو کیا یہ حرام ہے؟ اس کے حرام ہونے کی دلیل دیجیے آپ، ورنہ پھر اس قاعدے کی طرف لوٹا دیجیے کہ اشیاء میں اصل حلت ہے، اس کی وجہ سے یہ حلال ہے، حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ آپ کی طبیعت گوارا نہیں کر رہی ہے یہ الگ بات ہے، نہ کھاؤ آپ، لیکن اس کو حرام نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ حرام کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں، حلال کرنے کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو جب تک کسی بھی چیز کے متعلق حرمت کی دلیل نہ مل جائے تب تک ہم اسے حرام نہیں کہیں گے، وہ حلال ہے۔ اصل کی طرف لوٹا دو۔ عبادات میں اصل حرمت، یہ تو معاملات کا معاملہ تھا، عبادات میں اصل حرمت، عبادات میں اصل حرمت مطلب کیا ہے؟ جتنی عبادتیں ہیں سب توقیفی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں حرام ہے، اس کو حلال کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، کوئی آدمی 5 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی 5 رکعت پڑھ رہا ہے تو 5 کی دلیل چاہیے نا۔ اصل کیا ہے اس کے اندر؟ حرمت ہے۔ آپ 5 کیسے پڑھ رہے ہیں؟ دلیل دیجیے اس کے حلال ہونے کی، 5 پڑھنے کی۔ نہیں دلیل دے سکے تو اصل کی طرف لوٹاؤ، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہو۔ عید میلاد النبی جیسے گزرا، اصل کیا ہے؟ عبادات میں حرمت، تو عید میلاد النبی کے درست ہونے کی دلیل بتائیے۔ عید میلاد النبی درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل ہے، آپ دلیل دیجئے۔ نہیں دے سکتے تو اصل کی طرف لوٹائیے۔ اصل کیا ہے؟ حرمت۔ 11ویں، اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے، آپ اس کے حلال ہونے کی دلیل دیجئے۔ اگر نہیں دے سکتے ہیں اصل کی طرف لوٹا دیں گے۔ کہاں لوٹائیں گے؟ حرام ہے۔ فاتحہ پڑھتے ہیں لوگ تو فاتحہ پڑھنے کی دلیل، جواز کی دلیل چاہیے، یہ جائز ہے، نبی نے کیا ہے، دلیل دیجیے۔ نہیں کیا ہے تو اصل کی طرف لوٹائیے۔ اصل کیا ہے؟ حرمت ہے۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیے، عبادات میں اصل حرمت ہے، معاملات میں اصل حلت اور طہارت۔ اس کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے اور عبادات میں حلال ہونے کی دلیل چاہیے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیں گے تو کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا قاعدہ جو بتایا گیا کہ ہر ناپاک چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہے۔ مثال جیسے میں نے کہا شراب ہے، خمر، یہ حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے نا۔ ہاں، جب دلیل سے ثابت ہو جائے کہ ہاں نجس چیز جو ہے، جو حرام ہے، نجس ہے، اس کی دلیل مل جائے آپ کے پاس کسی اور ناحیے سے، تو اس کا نجس ہونا ثابت ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کا چمڑا نجس قرار دیا ہے، جب آپ اس کو دباغت دے دیں گے تو پاک ہو گیا۔ تو یہ دلیلیں تھی یا بنیادی قاعدے تھے جس کا یاد رکھنا، سمجھنا ہم کو ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ہر ایک چیز کو حرام حرام کا فتویٰ ٹھونکتے رہتے ہیں، ہر ایک چیز کو بدعت بدعت بولتے رہتے ہیں۔ جب آپ کے پاس یہ اصول رہے گا، یہ قاعدہ رہے گا تو آپ ہر چیز کو حرام نہیں کہیں گے۔ لباس ہے، پہننا ہے، لباس پہنتے ہیں آپ کہہ دیے کہ نہیں پینٹ شرٹ نہیں پہن سکتے، حرام ہے، حرام ہونے کی دلیل لائیے۔ جوتا موزہ نہیں پہن سکتے، نبی نے نہیں پہنا ہے نا۔ یہ پیتابہ نہیں پہن سکتے آپ، نبی نے نہیں پہنا ہے۔ کیسے نہیں پہنا؟ اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔ ایک صاحب تقریر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ساری چیزیں قرآن حدیث سے دلیل مانگتے ہیں، بتاؤ قرآن میں بریانی کھانا کہاں ہے؟
بتاؤ قرآن کے اندر چائے پینا کہاں ہے؟ اس کی دلیل مانگ رہے ہو، اپنے عقل کا علاج کراؤ، کیونکہ جو چیز جس کے اندر اصل حلت ہے اس کی دلیل کیا دیں گے؟ سورج نکلا ہوا ہے اور کوئی آدمی کہے کہ نہیں سورج نہیں نکلا ہوا تو اس سے کہا جائے گا اپنی آنکھ کا جا کے علاج کراؤ۔ وہ معاملات کی چیز ہے، معاملات میں اصل حلت ہے، تو حرام ہونے کی دلیل لا۔ حرام ہے بریانی، چائے پینا حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، اس کو حرمت کے دلیل لاؤ، ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ لوگ قرآن حدیث ہی اصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے گئے ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم قرآن اور حدیث کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم قرآن حدیث سے دلیل مانگتے ہیں، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہمیں گمراہی سے بچانے والا ہے، یہی ہمارے لیے دستور حیات ہے، دستور نجات ہے اور دستور ہدایت ہے۔ اس لیے ان قواعد کو سمجھو، اچھی طرح سے علم حاصل کرو، بنا علم کے فتویٰ نہ دو اور نہ ہی کسی مسئلے میں بنا علم کے منہ کھولو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو علمی محفلوں میں بیٹھنے، اپنے علمی لیول کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر جو بھی کوتاہیاں اس کے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله